بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمام راستے بند نظر آ رہے ہوں اور قدم اللہ کی طرف جا رہے ہوں تو پھر جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور یہ اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعائیں رد ہو جائیں یہ تو سراسر ناممکن ہے کہ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ تہجد کی نماز تو اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے، اور اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ دراصل جو بھی دعائیں آپ تہجد میں مانگتے ہو حقیقت میں وہ کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس فقط اس بات کی دیری ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ مضبوط بنا رہے۔ خوب اچھے سے جان لو تہجد تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنے دکھ، درد، پریشانی، تکلیف اور اپنا حال دل سنانے کا ذریعہ ہے۔ جسے تہجد کی ایک بار لگن لگ جائے پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد ایک ایسا طاقتور عمل ہے جس سے انسان اپنے اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ کتنی سچی ہوگی وہ محبت جس کو تہجد کے سجدوں میں مانگا جاتا ہے۔ تہجد میں ہی چھپا ہے کن کا راز۔ جب تم تہجد تک پہنچ جاؤ اور تہجد کے وقت اگر تمہاری آنکھیں کھلیں تو سمجھ لینا کہ نماز کے لیے بلاوا آسمانوں سے آیا ہے، اور صرف یہی کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے آپ کو تہجد کی لگن لگا دی؟ تہجد میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں، اسی لیے تہجد پڑھا کریں۔ کوئی ملے نہ ملے لیکن خدا لازم ملے گا۔ وہ تمام دکھ جو آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کا مرہم محض تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی اکثر وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے کہ جس کے لگ جانے کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے تہجد میں مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا اور عطا بھی کروں گا۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرنا۔ اور خوب اچھی طرح جان لو جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ پھر بھلا اللہ تعالیٰ اس کہانی کو ادھوری کیسے چھوڑ سکتا ہے؟